بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات بہت سارے دنوں کے بعد، کیونکہ پہلے کرونا کے بعد محرم الاحرام اور محرم کے احترام میں ہم نے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا کہ جس میں ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کہکے لگا سکتے تھے، ان سے ہنسی مذاق کی باتیں کر سکتے تھے. محرم ہمیں احترام کا درس دیتا ہے، ہم نے اس پہ عمل کیا اور احترام سے خاموش بیٹھے رہے. اور آج ایک ایسے شاعر کو اپنی محفل میں بلا لیا، اپنے پروگرام میں بلایا، جن کی کتاب خزاں کے بعد سید مظہر محسود. سید مظہر محسود اس شہر میں، جو راولپنڈی اسلام آباد کو ہم ایک ہی شہر تصور کرتے ہیں، علمی ادبی شخصیات میں چھوٹے قد کے بڑے انسان ہیں. ہلکا ارباب ذوق، ان کی وجہ سے بہت عرصہ باذوق لوگوں کے ہاتھوں میں رہا. آج ہم ان سے بات کریں گے اور آپ بھی خوش ہوں گے، خوبصورت سی شاعری سنیں گے اور اچھی پیاری باتیں کریں گے. بہت شکریہ مظہر، آپ تشریف لائے. بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے کی اور کتاب کی مبارکباد. خیر مبارک. بہت شکریہ جی، آپ کی نوازش کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. یہ آپ کا جو چینل ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لکھتے ہیں وہ صرف ایک ادبی حلقوں سے ہٹ کے عوام الناس تک بات جاتی ہے، ان کے دل پہ اثر کرتی ہے. تو پھر انسان جو ہے وہ میڈیا اس کو بڑا آدمی بناتا ہے، مشہور آدمی بناتا ہے. اپنے تئیں تو ہر شاعر ادیب پڑھے لکھے لوگوں میں، باذوق لوگوں میں جو صاحب علم ہیں، وہ تو بڑے انسان سمجھتے ہیں، لیکن وہ کمرشل ایج ہے تو ایک جملہ ہے کہ دکھتا ہے تو بکتا ہے. جتنا بڑا بھی شاعر ہو وہ چھپ کر بیٹھا رہے، میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہے، تو وہ اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں تو بڑا ہو سکتا ہے، عوام الناس کی نظروں میں بڑا نہیں ہو سکتا. مظہر صاحب، شاعری کا سفر، کیونکہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سفر کب شروع ہوا؟ یہ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے میں کام کرتا ہوں. ایک دن اچانک بیٹھے صبح مجھے ایک شعر ہو گیا. مجھے یہ کتنی عمر کی بات ہوگی؟ توقع بھی نہیں تھی، آج سے 20 سال پہلے کی بات. اچھا، 20 سال تو بھی آپ کی عمر نہیں لگتی. آپ کو اس سے نظر ہے. اچھا. وہ یوں تھا کہ ایک دن ایسا ہونا تھا، ایک دن ایسا ہونا تھا، تجھ کو آخر کھونا تھا. اچھا. مجھے بڑا اچھا لگا. میں کہا یہ تو شعر ہو گیا، میں شاعر ہو گیا ہوں. تو کچھ دوستوں کو سنایا جو شاعر ادیب تھے، پتہ کیا بھی کسی کو سناؤں. کسی سینئر شاعر کو سنایا، سارے راہ وہ مل گئے، ٹی وی پہ ان کو دیکھا ہوا تھا. اچھا. تو انہوں نے کہا یار بہت اچھا شعر ہے، یہ تو وزن میں ہے. اور مجھے اس وقت یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا یہ وزن کیا ہوتا ہے شعر کا. ٹھیک ہے. تو اس نے لکھو، لکھتے گئے، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ. اچھا، شاعری پہلا شعر تو اللہ کی طرف سے مل گیا. ظاہر ہے پھر شاعری جب انسان شروع کرتا ہے تو کسی نہ کسی استاد کے پاس ضرور بیٹھتا ہے، کسی سے سیکھتا ہے، کسی کو دکھاتا ہے. شاگردی باقاعدہ کسی سے کے پاس جا کے کی، کسی سے اصلاح لی، یا کہ اللہ نے یہ ہنر خود بخود عطا کر دیا؟ خالد جی صاحب، ابھی آپ نے خود فرمایا کہ شاعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بالکل. یہ خدا کی طرف سے یہ عطا ہوتی ہے. جی. تو اس معاملے میں آپ یوں سمجھیں کہ میں علامہ اقبال کی سنت میں عمل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا مولانا روم میرے روحانی استاد ہیں. بالکل. مولانا روم کا زمانہ، اقبال کا زمانہ، بہت کتنی بیچ میں ایک بہت لمبی چوڑی جھیل ہے. میں اساتذہ سے پوچھا، کچھ پروفیسروں سے پوچھا جو استاد بھی تھے، شاعر بھی تھے. انہوں نے کہا جی آپ عبدالحمید ادم کو پڑھیں. اچھا. سب سے پہلے ان کو پڑھا. اسی کمرشل میرے مارکیٹ استاد شوکت واسطی صاحب کے استاد ہیں ادم صاحب. ادم صاحب تو میرے دادا استاد ہیں. پھر میں ناصر کاظمی صاحب کو پڑھا، پھر فیض احمد فراز کو پڑھا، پروین شاکر کو پڑھا، ناصر کاظمی کو پڑھا. ان 4-5 کے جو میں نام گنے، شروعات میں ان سے استفادہ کیا، پڑھتا گیا. پھر ہلکا ارباب ذوق کا مجھے پتہ چلا، یہ بھی کوئی ادارہ ہے. مجھے نہیں پتہ تھا کہ اللہ نے یہ بھی مجھے ایک سعادت نصیب کرنی ہے کہ ہلکا ارباب ذوق جیسے معتبر موقر ادارے کا میں جوائنٹ سیکرٹری رہا، جنرل سیکرٹری رہا. اچھا، وہاں سے بہت سیکھا میں نے. یہ بھی پنڈی اسلام آباد کی تاریخ میں ایک واقعہ ہے نا کہ آپ بہت زیادہ عرصہ اس کے ساتھ اس کے عہدوں میں رہے ہیں. میں راولپنڈی اسلام آباد کی تاریخ میں یہ سب سے طویل عرصہ 11 سال ہلکا ارباب ذوق وابستہ رہا. آپ نے اور ایک پاکستان کے سربراہ میں 90 دن والی بات کا کہیں کوئی وہ جوڑ تو نہیں ہے؟ اس معاملے میں جنرل ضیاء صاحب سے میرا جو ہے نا وہ یہ قدر مشترک ہے. اچھا، آپ نے بھی 90 دن کا وعدہ کیا تھا.
11 نے میں 90 دن کا وعدہ نہیں کیا تھا. میری کارکردگی دیکھ کے لوگوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ کنٹینیو رکھیں. پھر میں نے الیکشن بھی لڑتا رہا. اچھا کیا وجہ ہوتی تھی کہ ہر سال بعد یا 2 سال بعد دوبارہ آپ کو منتخب کر لیا جاتا تھا؟ بڑا عرصہ میرے مقابلے میں آتے نہیں تھے دوست. وہ کہتے ہیں اتنا اچھا یہ شاہ صاحب کام کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے ہلکار بابز ہو کہ وہ اپنے ادب کی خدمت کرے, شعراء کو یہاں پہ بلائے, محفلیں گرم ہوں, تنقید کی بات ہو, نئی شاعری کی بات ہو, افسانہ ڈسکس ہو, ناول ہو, جو بین الاقوامی ادب ہے اس پہ بات ہو. تو بڑے بڑے نامور لوگوں کو بلاتے تھے, بھرپور محفل ہوتی تھی, اور آپ نے کئی دفعہ تشریف لے کر جاتے تھے. بلکہ آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جب تک میں سیکرٹری جنرل سیکرٹری رہا آپ نے ہمیشہ پاکستان بھر کے تمام اخباروں میں اس کی کوریج بھی دی, سارا سلسلہ. اچھا ہم لوگوں کو شوق ہوتا تھا نا, تو ہم جا کے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بھی بیٹھ جاتے تھے, کبھی گفتگو میں شریک بھی ہو جانا. جی جی میرا خیال ہے آپ سے کوئی پہلے غزل نہ سن لی جائے. یہ کتاب میرے پاس ہے اور یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. ہمیں کوئی اچھی سی غزل سنائے, کوئی اشعار سنائے, اس کے بعد آگے کوئی اور بات چیت کرتے ہیں. ظاہر میری کتاب ہے, میری تو ساری غزلیں اچھی ہیں. بات یہ ہے مدر صاحب, شاعر کے لیے ساری شاعری اچھی ہوتی ہے. اس کتاب میں مجھے بھی ہر چیز پسند ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یہ بہت اچھی ہے. جی آپ کے اپنے ابھی ایک انتخاب ہوتا ہے نا, میں نے منتخب نہیں کی, آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ جو سنائیں وہ اچھی ہوگی. میں خزاں کے بعد کی پہلی غزل اچھا وہ آپ کی نظر کرتا ہوں. جی. اے شام رنج تھم ذرا واہ. پلکیں ہیں نم ابھی. اے شام رنج تھم ذرا پلکیں ہیں نم ابھی. تجھ کو گزارنے کے لیے لو ہے کم ابھی. واہ. کرتی ہیں سرسراتی ہوائیں مجھے تلاش. کرتی ہیں سرسراتی ہوائیں مجھے تلاش. اور میری ذات ہے سرے کوئے علم ابھی. واہ. شامل ہے ساتھ اپنے دعا ایک فقیر کی. اچھا بڑی بات ہے بھائی. واہ واہ. شامل ہے ساتھ اپنے دعا ایک فقیر کی. یہ جو جمے ہوئے ہیں ہمارے قدم ابھی. واہ. جلتے دیے کے ساتھ جلا دوسرا دیا. جلتے دیے کے ساتھ جلا دوسرا دیا. منزل قریب تر ہے لہو میں ہے دم ابھی. واہ. اے کاروانے گم شدہ کچھ دیر انتظار. اے کاروانے گم شدہ کچھ دیر انتظار. صحرا کی سرخ ریت سے ابھریں گے ہم ابھی. مظہر بنا کے دیکھ مسافت کا ذائچہ. مظہر بنا کے دیکھ مسافت کا ذائچہ. اس راہ گزار میں ہیں کئی پیچ و خم ابھی. واہ واہ واہ. مدر صاحب یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہم بات کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین دیکھتے رہیے ملاقات. آج ہمارے مہمان ہیں سید مظہر مسعود, خوبصورت شاعر, خوبصورت انسان. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات, اور ملاقات میں آج ہمارے مہمان ہیں سید مظہر مسعود, بہت اچھے شاعر. بڑی خوبصورت سی انہوں نے غزل سنائی. ان سے بات یہ کرتے ہیں کہ مظہر صاحب پنڈی اسلام آباد کی ادبی فضا آج کل کیسی ہے, یا پورے پاکستان کو دیکھ لیں؟ آج کل جب کسی بھی فضا کی بات کریں وہ کرونا کی نظر ہوئی ہے. ہاں. تو اب جب سے کرونا آیا ہے جتنے پروگرام ہوتے تھے جی شعر و ادب کے حوالے سے وہ سارے آن لائن چلے گئے. اچھا آن لائن ہونے سے بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں یار یہ بہت ہی غلط کام ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بس وقت کا تقاضا ہے, لوگوں نے اپنے آپ کو متوجہ رکھنے کے لیے ایک تسلسل جو ہے وہ نہ ٹوٹے, برقرار رہے.
تو آن لائن کیا پروگرام، یونیورسٹیوں کی تعلیم کا سسٹم شروع ہوا، شعر و ادب کا بھی شروع ہوا، لیکن ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے یہ وقت جو ہے اتنا وہ نہیں دے سکتا۔ فرض کریں میں اپنے گھر میں ہوں، میرا چھوٹا سا گھر ہے، اس میں بیوی بچے، وہ مہمان آ گئے، اب میں القربہ پہ ذوق کی کس تنقیدی نشست میں بیٹھا ہوں، مجھے گھر بھی دیکھنا، تو اب گھر کی آوازیں آ رہی کہ بچے ڈسٹرب کریں گے، تو پھر ہم اس کو پوری طرح اس میں شمولیت اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ویلے بندوں کا کام ہے آن لائن، تو یہ ویلے بندوں کا کام ہے۔ ظاہر ہے، وہ مطلب وہی کہہ رہا ہوں نا، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو سلسلہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ دیکھیں، ہمارے جو معاشی حالات ہیں نا، اس میں بہت ساری جگہوں پہ ہمارا جانا جو ہے وہ سپانسر ہو جاتا ہے، ہاں جی، بہت جگہ سے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہی چیز اپنا روزگار بنا رکھا ہے، بہت سے دوست بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ تو وہ اس چیز کے بڑے خلاف ہیں، خائف ہیں کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بلایا جائے عزت و احترام سے، ہم جائیں پڑھیں، سماجی دوریوں میں بیٹھ کے بھی تو پڑھا جا سکتا ہے۔ بالکل پڑھا جا سکتا ہے۔ مطلب میں اس حق میں ہوں کہ جی جن کا یہ روزگار ہے ان کو یہ روزگار ملتا رہے۔ مطلب نظم سنانے کی طرف آپ کو میں لے کے آنا چاہتا ہوں، نظم اگر سنائیں تو اس کے بعد پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ میں نظم سناتا ہوں، یہ وہ مختصر سی نظم ہے۔ جی جی، یہ ایک نظم مختصر نظمیں میں نے منیر نیازی صاحب سے یہ سیکھی ہیں۔ یہ نظم کا عنوان ہے حق۔ یہ اب حق نیوز ہے، یہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ بڑی مہربانی جی، حق نیوز پہ حق کے عنوان سے حق کے عنوان سے حق نیوز کے لیے۔ واہ، بہت شکریہ۔ حق، جی، حق کا اظہار کرو، بے شک، حق گویائی کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ بے شک۔ ایک چھوٹی سی نظم اور ہے، القاسب و حبیب اللہ۔ واہ، مخمل کے نرم مسلح پر، مخمل کے نرم مسلح پر لمبے لمبے سجدے کر نہ سکا۔ واہ 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 واہ۔ مخمل کے نرم مسلح پر لمبے لمبے سجدے کر نہ سکا۔ روزی روٹی کی خاطر آگ لگاتی دھوپ بدن پر اوڑی۔ روزی روٹی کی خاطر آگ لگاتی دھوپ بدن پر اوڑی، خون جماتی سردی جھیلی۔ واہ، سڑکوں بازاروں میں، صحراؤں اور کوساروں میں مزدوری کرتے کرتے ہاتھوں پر چھالے اگائے ہیں۔ سڑکوں بازاروں میں، صحراؤں اور کوساروں میں مزدوری کرتے کرتے ہاتھوں پر چھالے اگائے ہیں۔ مالک میرے ہاتھوں کے چھالے گن کر میری بخشش کر دینا، میں ماتھے پر محراب بنانا بھول گیا ہوں۔ واہ 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 واہ، بڑی بات ہے، بہت خوبصورت۔ بہت شکریہ۔ یہ المیہ ہے نا ہمارا، یہ ہمارا المیہ ہے۔ المیہ کیا ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، جس کے لیے ہم جو ہے وہ تگ و دو میں لگے رہیں گے۔ ویسے صاحب، سب سے اچھا شاعر کس کو سمجھتے ہیں جس کو آپ بار بار پڑھتے ہوں؟ دیکھیں، شاعر سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، سب سے سیکھتے ہیں۔ اصل بات ہوتی ہے کہ اچھی شاعری، آپ اگر 10 شاعر لے لیتے ہیں، ان کا اجتماعی طور پہ مطالعہ کرتے ہیں، سب شاعروں کا، ان کا موازنہ کرتے ہیں، تو بہت سے ایسے اساتذہ نامور شاعر ہوں گے جن کے ہاں آپ کو کچھ شاعری، ان کی ساری شاعری آپس میں اگر ان کا موازنہ کریں تو برتر سطح کی، کمتر سطح کی ہوگی۔ ہم یہ اس کو بدل دیتے ہیں، کون سی ایسی کتاب ہے جس کو آپ بار بار پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دیوان غالب ہے نا، اس کو لوگ کہتے ہیں قرآن ہند۔ بالکل ایسے جو بھی بندہ پڑھتا ہے وہ غالب تھا، غالب ہے، غالب رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غالب وہ پچھلی صدی میں بھی غالب، اس سے پچھلی میں بھی، اس صدی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ادب کی، شاعری کی ساری صدیاں غالب کی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میر تک کی میر کہتے تھے خدائے سخن میر، لیکن خدائے سخن میر ہے، لیکن غالب جو ہے نا، دیکھیں کتنا سمجھدار آدمی تھا، نام کیسا خوبصورت رکھا، غالب، آج تک غالب ہے۔ ہر عہد میں اچھے شاعر ہوتے ہیں، چند ایک چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں جو ان کو امر کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، احمد فراز صاحب تھے، بہت عظیم انسان بھی تھے، عظیم شاعر بھی تھے۔ میں بالکل ادنا سا شاعر اور بالکل جونیئر، میری شروعات تھی،
تو فراز صاحب سے فون پہ بات ہوتی تھی, مجھے فون کر بلا لیا کرتے تھے, آؤ یار فلان جگہ پہ جانا ہے, احتجاج کرنا ہے. یہ جو میں شروع میں آپ کو غزل سنائی ہے, یہ فراز صاحب کو بہت پسند تھی. اچھا. یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کو پسند تھی, انہوں نے مجھ سے لے لی, انہوں نے کہا میں اپنے فنون میں شائع کروں گا. لیکن پھر اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. ان دنوں میں ان کے انتقال ہو گیا. جیلوں میں ایک مشاعرے میں ہم لوگ اکٹھے تھے, وہاں سنا ان کا, بہت اچھی یہ غزل ہے. تو آپ کی پہلی کتاب ہے یہ جو آئی ہے, یہ پہلی کتاب ہے. دوسری کتاب کے لیے کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ دوسری کتاب میں نظموں کا مجموعہ لاؤں گا. اچھا جی. اور وہ تقریباً تیار ہے. تو اب میں چونکہ یہ آپ کو عرض کیا نا شروع میں کہ کرونا کی نظر ہوگی یہ کتاب, اس کی ایک تقریب میرے آبائی شہر علی پور چٹھا میں ہوئی ہے. اس کے بعد یہاں ایک تقریب رکھی تھی, وہ کرونا نے اجازت نہیں دی, اس کو ملتوی کرنا پڑا. تو اب میرا خیال ہے یہ تو 2021 ابھی آنے والا ہے, تو یہ پورا سال اس کتاب کے ساتھ ہی میں گزاروں گا. ٹھیک ہے. تو ایک سال جو انتظار کرنے کے بعد 2022 میں انشاءاللہ نظموں کی کتاب. مدر صاحب, بڑی عجیب سی ایک بات میں کرنے جا رہا ہوں. ملک میں کوئی حادثہ ہو جائے, ملک میں کوئی واقعہ ہو جائے, ملک میں کوئی, جیسے ابھی یہ موٹر وے پہ ایک حادثہ ہو گیا, یہ کل پرسوں اسلام آباد میں, یہ صحافیانہ قسم کا سوال آ گیا ادب میں. یہ اسلام آباد میں وہ ایک ایم پی کے شوہر کا اور جسٹس کا معاملہ آ گیا. اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں ہر کسی کی رائے لی جاتی ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ پڑھا لکھا سب سے حساس طبقہ جو ہے, شاعروں کا, ادیبوں کا, ان کی رائے کیوں نہیں لی جاتی؟ یہ خالم جی صاحب بہت بڑا المیہ ہے. شاعروں ادیبوں کو جو مقام ملنا چاہیے وہ باقی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں دیکھیں شاعروں ادیبوں کی اتنا مقام ہے. ایون آپ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں دیکھ لیں, وہ ان کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے یہ مسیحا ہوتے ہیں وقت کے. ڈاکٹر بھی مسیح ہیں, ہم ڈاکٹروں کو سلوٹ کرتے ہیں, انہوں نے کرونا میں بڑی خدمات سارے انجام دیے ہیں, وہ ہمارے محسن ہیں. لیکن شاعر ادیب جو ہوتا ہے یہ خالق ہوتے ہیں زندگیوں کے, زندگیاں تخلیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ تصور کریں اگر شاعر نہیں ہوتے تو آپ کی جو زندگی وہ ایسی ہوتی ہے جیسے نمک مرچ کے بغیر آپ کا کھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دکھ میں مبتلا ہیں, آپ کہیں گے یار کوئی اداس قسم کی غزلیں سنیں, گانے سنیں. آپ خوش ہیں, شادی بیاہ ہے, آپ اللہ گلہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس طرح کا کوئی شاعری سامنے رکھیں گے, شعر سنائیں گے. آپ بہت زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں, اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کتابیں دیکھتے ہیں, یار اچھی سی شاعری مجھے دو, کچھ شعر دیں, میں محبت کا اظہار کروں. آپ جب مذہبی حوالے میں آتے ہیں تو آپ نعت پڑھتے ہیں. ایون کہ جب آپ سیاستدان ہو گیا, کوئی جرنیل ہو گیا, کوئی علماء کرام ہو گیا, جب جذبات میں آتے ہیں کہ آپ کو بات عوام الناس کو سمجھانا چاہتے ہیں تو شعر پڑھ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ جو 1 گھنٹہ گفتگو کرنے کے بعد بھی اپنے اندر تشنگی محسوس کریں گے تو ایک شعر سنا کر سمجھا دیں گے بات. صحیح بات. تو شاعروں کو چونکہ یہ احساس ہوتے ہیں, سمجھتے ہیں, نباز ہوتے ہیں معاشرے کے, معاشرے کو سمجھتے ہیں اچھی طرح. دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئینہ ہے معاشرے کا, معاشرے کی آنکھ ہے. آپ آج میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, میں اپنے آپ کو بہت بڑا شاعر, میں شاعر ہوں لیکن بہت بڑا شاعر یا فلاسفر یا اس طرح کا, میں آپ کو سوشیالوجسٹ نہیں کہتا, لیکن میں یہ کہتا ہوں جو اساتذہ ہیں ہمارے, اگر آپ چینل کوئی ایک چیلنج یہ کر لے کہ آپ زندگی کے مختلف طبقات کے لوگوں کو بلا لیں, بڑے بڑے یہ جو نام نہاد, میں معافی چاہتا ہوں, نام نہاد چند ایک رکھے ہوئے ہیں تمام ٹی وی چینل نے مخصوص چہرے, وہ تجزیہ نگار, کسی ایک شاعر کو پڑھے لکھے کو بلا لیں, میچور آدمی کو, تو وہ ان اس کی گفتگو ہوگی. دوسرے دن چینل والوں کو لوگ فون کر کہیں گے یار اس آدمی کو بلاؤ, اس کی بات میں کوئی جو ہے نا صداقت بھی ہے, حقیقت بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ خالق ہیں زندگیوں کے, وہ عدم سے چیزوں کو وجود میں لے آتے ہیں. تو وجود میں چیز ہوتی ہیں وہ تو لفظ بھی چن چن کے بولتے ہیں, ایسے ہی ہے, نکھار دیتے ہیں, اپنی گفتگو کو نکھار دیتے ہیں. آپ کسی شاعر ادیب کو دیکھ لیں, میں اور یہ مقبول جان صاحب کی بات کروں گا, حسن نثار سے بات کروں گا, یہ جب چیز کبھی آتی ہے ان کی گفتگو کا موازنہ کریں, عام لوگوں سے موازنہ کریں تو ان کی باتوں میں صداقت ہوگی. وہ محسوس کر کے بات کرتے, وہ پیسہ لینے کے لیے بات نہیں کرتے, وہ پروفیشن کے طور پہ بات نہیں کرتے, وہ ایک انسانیت کی سطح پر آ کے بات کرتے ہیں.
ان کو مقام دینا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے. جب تک ان کو بلائیں گے نہیں سر، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ چھوٹے چھوٹے نئے فنکار ہوتے ہیں، خاص اسٹیج ٹی وی کے لوگ ہوتے ہیں، اداکار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کون کام کرتا ہے؟ یہ تخلیق کار، شاعر، ادیب، لکھاری. وہ جو دکھتا ہے وہ بکتا والی بات ہے. اوپر سے پردہ جو چیزیں ان کو تخلیق کرتے، وہ تو بولتے ہیں نا، ان کے اندر جو لفظ اتارے جاتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لکھنے ہوئے وہ لکھنے والے ہیں. لکھنے والے لوگوں کو عزت دیں، احترام دیں، اور ان سے ایک ڈائلاگ رکھیں. میں آپ کے چینل کی وساطت سے تمام ٹی وی چینل سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ شعراء کو، ادباء کو، افسانہ نگاروں کو، جو بھی تخلیق کار ہیں، لکھنے والے ہیں، ان سے رائے لیں اور پھر دیکھیں ان کی رائے کا جو اثر ہے وہ معاشرے پہ کیا ہوگا. یقیناً بڑا مسئلہ ہے. بہت شکریہ مظہر مسعود، آپ نے بہت اچھی باتیں کر دی، بہت پیاری باتیں کر دی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور اتنی پیاری بات کر دی کہ جی واقعی کہ لکھنے پڑھنے والے لوگ جو کنگ میکر ہیں، لکھا ہوا ہوگا تو کوئی تقریر کر لے گا، لکھا ہوا ہوگا تو کوئی ایکٹر ایکٹ کر لے گا. صحیح بات ہے. آج کا ملاقات یہاں پہ اختتام کو پہنچا. مظہر مسعود صاحب کا آپ کا بہت شکریہ. خالد مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.